بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے نانا جان کا شہر مدینہ کیوں چھوڑا، اس کا پس منظر مدینہ منورہ سے شروع کرتے ہیں۔ یوں تو اس کا پس منظر بہت پہلے سے ہے، لیکن ہم اپنی گفتگو کا آغاز مدینہ منورہ سے شروع کریں گے۔ کوفہ مغیرہ بن شعبہ دارالامارات مسند امارت پر بیٹھا۔ پہرے دار نے امیر شام کا قاصد آنے کی اطلاع دی تو اسے اندر بلا لیا۔ قاصد نے اداب شاہی کے ساتھ چمڑے کے تھیلے سے خط نکالا اور پیش کر دیا۔ خط میں لکھا تھا: منجانب امیر شام، گورنر کوفہ مغیرہ کا نام۔ اس خط کو اپنی معذوری کا حکم نامہ سمجھو اور فوراً دمشق پہنچو۔ اور نیچے دستخط تھے امیر شام کے۔ جناب مغیرہ بن شعبہ نے اپنے حلقہ کے لوگوں کو بلایا اور رات کو ایک خفیہ میٹنگ کی۔ قاصد کو اعداد شاہی کے ساتھ واپس کر دیا اور خود بدستور گورنری کے فرائض انجام دیتا رہا۔ کافی عرصہ گزار لینے کے بعد دمشق پہنچا اور امیر شام کے دربار پہنچ گیا۔ امیر شام نے سرزنش کے انداز میں پوچھا کہ اس قدر دیر کر کے کیوں آئے ہو؟ بہت ضروری کام میں مصروف تھا امیر، اس لیے دیر ہو گئی۔ مغیرہ نے جواب دیا: امیر شام، ہم اس ضروری کام کی نوعیت جاننا چاہتے ہیں۔ مغیرہ: اس کے لیے تخلیہ کی ضرورت ہے، امیر میں دربار عام میں نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ پھر تخلیہ ہو گیا تو مغیرہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد تخت حکومت کے لیے یزید کے حق میں لوگوں کو ہموار کر رہا تھا۔ امیر شام نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا: یہ بڑا مشکل کام ہے مغیرہ، لوگ اس بات کو آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں امیر، مشکل تو ضرور ہے، لیکن کوشش سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، مغیرہ نے کہا۔ اور امیر شام نے مغیرہ کو کوفہ کی گورنری پر بحال کر دیا اور کام تیز کرنے کے اسے بھی ہدایت کر دی اور خود بھی یہ بیڑا اٹھا لیا۔ گورنر مدینہ کو امیر شام کا خط۔ دمشق اور اطراف و جوانب کے لوگوں نے اس کا فیصلہ اہل حجاز پر چھوڑ دیا۔ امیر شام نے گورنر مدینہ کو لکھا کہ ہماری خواہش ہے کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اہل عجم نے یہ بات قبول کر لی ہے، تم مدینہ منورہ اور اطراف و جوانب کے لوگوں کو بیعت یزید کر لینے پر رضامند کرو۔ گورنر نے حالات کا جائزہ لیا اور لکھا کہ یہ لوگ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر رہے اور ان کو حج کے بہانے سے خود مکہ معظمہ میں آنا پڑا۔ حالات سے آگاہی حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ عوام الناس متفقہ طور پر ان 5 آدمیوں میں سے کسی ایک کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں اور یزید کی بیعت کرنے پر تیار نہیں۔ ان 5 آدمیوں میں جناب حسین ابن علی، جناب عبد الرحمن بن ابو بکر، جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امیر شام نے زیادہ زور دیا تو لوگوں نے سارا بوجھ ان 5 پر ڈال دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت یزید پر رضامندی ظاہر کر دیں تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے، کیونکہ یہ بزرگ ترین صحابہ کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی کئی ایک صحابی رسول ہیں۔ امیر شام کا خیال کہ حج کے موقع پر مسلمانوں کا اجتماعی کثیر ہے اور اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے، چنانچہ ایک کمرے میں سوائے امام حسین علیہ السلام کے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ملک فتنہ و فساد سے بچ جائے گا، اس لیے میری تجویز سے اتفاق کر لو۔ ان مقتدر حضرات نے جو متفق علیہ جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ نظام اسلام میں اس بدعت کو رواج دیا جائے۔ خلافت اسلامیہ کا آمریت و ملوکیت میں تبدیل کرنا اسلام کی شریعت پر چھری پھیر دینے کے مترادف ہے۔ اگر کسی کو ولی عہد بنانا جائز ہوتا تو
حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنا دیتے۔ امیر شام نے ہر قسم کا لالچ بھی دیا اور دھمکی بھی دی، لیکن ان مقدس ہستیوں نے بیعت یزید سے صاف انکار کر دیا۔ جھوٹا اعلان۔ چنانچہ کمرے کے باہر حرم کے سامنے دنیا بھر کے کونے کونے سے حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا جم غفیر ہے، اور لوگ اس اعلان کا انتظار کر رہے ہیں جو اوپر بتائے گئے چاروں حضرات نے یزید کے خلافت کے بارے میں کرنا تھا۔ امیر شام کو جب ان سے مایوس ہونا پڑا تو کمرے کے باہر چند سپاہیوں کو ننگی تلواریں دے کر متعین کر دیا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ آنے پائے، اور خود باہر آ کر اعلان کر دیا کہ وہ لوگ بیعت یزید پر متفق ہو گئے، اس لیے تم سب لوگ بھی اس کی خلافت قبول کر لو۔ شام کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ بیعت قبول کر کے اس کا اعلان باہر آ کر نہیں کرتے تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ ان لوگوں کو امیر شام نے بڑی سختی سے خاموش کرایا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ مختلف قسم کے ذہن لے کر منتشر ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور آخر میں امیر شام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ یزید کو بلا کر وصیت کی کہ میں نے ہر ممکن طریقے سے تیری جانشینی کے لیے فضا کو سازگار کر دیا ہے۔ اب تمہیں پورے عجم سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، البتہ اہل حجاز کی طرف سے خدشات ابھی باقی ہیں۔ ان خدشات و خطرات کو دور کرنے کے لیے تمہیں ان 4 شخصیتوں پر قابو حاصل کرنا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن عمر۔ ان کے 5ویں ساتھی حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان میں بھی مؤخر ذکر دونوں شخص تمہارے لیے زیادہ خطرناک نہیں۔ وہ اگرچہ لوگوں میں بہت زیادہ صاحب اثر ہیں، لیکن وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ البتہ عبداللہ بن زبیر تیرے لیے بہت خطرناک ہے۔ چوتھے حسین ابن علی ہیں، یہ بہت زیادہ صاحب اثر ہیں، اس لیے ان کے معاملہ میں تمہیں بہت غور و فکر سے قدم اٹھانا ہوگا۔ اور پھر امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ یزید کو آٹومیٹک خلافت یا کسرہ یادگار جانشینی مل ہی چکی تھی۔ تخت امریت ملتے ہی اس نے عامل مدینہ ولید کو لکھا کہ ان 4 شخصوں سے میرے لیے بیعت طلب کرو، انکار کی صورت میں تشدد کرو۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اس سے پہلے ہی مکہ معظمہ جا چکے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کو جب پتہ چلا کہ عامل کے سپاہی مجھے تلاش کر رہے ہیں تو وہ بھی رات ہی کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان میں سے اب امام عالی مقام ہی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ولید نے دارالامارت میں بلایا۔ آپ تشریف لائے تو اس نے یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام روح اسلام کے منافی ہے۔ اسلام کسی کو حق کی خودارادیت چھیننے کا حق نہیں دیتا۔ یہ خالصتاً عامۃ المسلمین کا حق ہے، جسے چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ یزید لاکھوں مسلمانوں کا حق غصب کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم کسی غاصب کی اطاعت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یزید فاسق و فاجر، غاصب اور تارک صلاۃ ہے۔ ان صورتوں میں ہمارے لیے قطعی طور پر ناممکن بات ہے کہ ہم کسی فاسق و فاجر، غاصب اور ڈکٹیٹر کی اطاعت کریں۔ ولید نے آپ کا آخری فیصلہ سنا تو خاموش ہو گیا۔ آپ اٹھ کر جانے لگے تو مروان نے ولید کو مشورہ دیا کہ اب تو یہ تمہارے قابو میں ہیں، تشدد کرو اور اپنا مطلب پورا کرو۔ امام عالی مقام ابھی دروازے پر ہی پہنچے تھے۔ مروان کی گفتگو سنی تو واپس پلٹ آئے اور پھر تلوار میان سے باہر کھینچ لی۔ گورنر ولید اہل بیت کا محب تھا۔ اس نے مروان کو برا بھلا کہا اور امام عالی مقام کو جانے کی اجازت دے کر کہا کہ آپ بھی اس مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، کیونکہ میں حکومت کا حکم ماننے پر مجبور ہوں۔
امام علی مقام گھر واپس تشریف لائے اور اہل بیت کو فرمایا کہ حالات بے حد خراب ہو چکے ہیں۔ امیر شام کا بیٹا یزید جبر و تشدد پر تل چکا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑے۔ میرے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی نہریں رواں ہوں۔ مجھے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ کی جدائی کا بھی انتہائی غم ہے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا بھی شدید خطرہ ہے۔ میرے لیے یہ عمل بھی محال ترین ہے کہ کسی غاصب و ڈکٹیٹر اور فاسق و فاجر کی اطاعت کر کے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے حلق پر چھری پھیر دوں۔ ان حالات میں میرے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کو بے حرمت ہونے سے بچا لوں۔ آپ سب لوگ تیار ہو جائیں، آج ہی رات کو یہاں سے مکہ معظمہ کی طرف روانگی ہو جائے گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی وہاں موجود تھی۔ آپ نے اپنے شوہر جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے بائک کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ ناظرین محترم، اس سے آگے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔